بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہے جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے۔ جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہے۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہو اپنے رب سے تو جان لو تم سفر میں ہو ابھی۔ جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کن فرمائے گا ایک نہ ایک دن ضرور، اور تمہاری زندگی ضرور موڑ دے گا۔ غموں سے ایک دن نجات ضرور مل جائے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہاری اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو وہ پھر کن پر مانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس کے راستے پر تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پہ توکل رکھ کر کہ ہاں میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف کا راستہ ہے۔ اور پھر جب وہ مانگنے کی توفیق بار بار دے رہا ہے تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ سب کچھ ہو جائے گا، بس اپنے رب پہ یقین رکھو۔ جانتے ہو جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ تو جواب دے میرے رب، میں اتنا گنہگار ہوں۔ اور جانتے ہو اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا ہو، ہر جگہ ناامیدی کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی اور ناامیدی ہے اللہ سے، کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے
بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے، جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ جانتے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ورڈ اتنی بار واضح کیا ہے، تو کوئی تو بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو جب اللہ نے یہ قرآن میں کہہ دیا تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ خود ہمیں صبر کا اجر دے گا اور سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اتنے بے صابرے کیوں ہیں؟ اگر میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو ضرور میری ان باتوں پر عمل کر کے دیکھیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔